بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے معجزات سے ایک یہ ہے کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں آرام فرما ہوئے تو غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب قریش کے جوان تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو غار میں داخل نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مکڑی کا یہ جالا تو غار کے منہ پر ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اور اس طرح نا امید ہو کر واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چل پڑے تو سراؤ بن مالک آپ کے پیچھے لگ گیا تاکہ گرفتار کر کے قریش کے حوالے کرے اور انعام کے 100 اونٹ حاصل کرے۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور وہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے دعا کی تو خلاصی پاتے ہی واپس لوٹا اور سیدھا اپنے گھر جا پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے معبد کے خیمے میں قدم رنجہ فرمایا تو اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتی۔ اس کے پاس صرف ایک بکری تھی جو بے حد کمزور ہو چکی تھی اور کمزوری کے باعث اس کا دودھ خشک ہو گیا تھا اور باہر جانے سے بھی عاجز تھی۔ آپ نے اس بکری کا دودھ دوہا جو آپ ابوبکر صدیق اور دوسرے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد دوسرے برتن میں دوہا اور اسے بھی دودھ سے بھر دیا اور اسے معبد کے حوالے کر کے آپ سرگرم سفر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لڑائیوں میں کنکریاں اور مٹھی بھر مٹی پھینکی جو ان سب تک پہنچی اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحابہ کرام کے کھانے پینے کی چیزوں میں بوقت ضرورت آپ کی بدولت اتنی برکت ہو جایا کرتی تھی کہ وہی چند افراد کی ضرورت کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی زخم ہوتا یا پنڈلی ٹوٹ گئی ہوتی یا آنکھیں درد کرتی ہوں اور ان سے پیپ بہتی ہو یا کسی کی آنکھ اس کی جگہ سے نکل جاتی اور آپ اس پر اپنا دست کرم پھیرتے تو تکلیف اور شکایت دور ہو جاتی۔ اسی طرح حالات کے مطابق آپ سے غیب کی خبریں واقع ہوتی رہیں۔ جب یہ معلوم ہو لیا کہ بعض معجزات کا دیگر انبیاء کرام سے صادر ہونا اور ان جیسے معجزات کا فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ظاہر نہ ہو تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضیلت و سعادت حاصل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ نظریہ آپ کے من کل الوجوہ فضائل و کمالات کے عقیدے کا خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس معجزے کا کسی نبی سے صدور ہوا اس کا مقتضا فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پایا ہی نہ گیا ہو اور اس طرح بینہ اس معجزے کے صادر ہونے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن جانا اور ان کی خاطر سمندر کا پھٹ جانا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہو جانا۔ ان کا مقتضا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں پایا ہی کب گیا، لیکن دوسری جانب ان سے بھی عظیم تر معجزات کا آپ سے وقوع ہو گیا۔ کفار کا آپ سے انشقاق قمر یعنی چاند پھٹنے کا مطالبہ کرنا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایسا معجزہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں قطعاً اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، چاہے کہ آپ کے عظیم ترین معجزہ یعنی قرآن کریم کی نظیر پائی جائے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات کا آج نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے معجزات بھی کثرت سے صادر ہوئے کہ ان جیسے معجزات کا کسی نبی سے صدور نہیں ہوا، بلکہ آپ کی امت کے بعض اولیاء کرام سے ایسی عظیم کرامتیں بھی ظہور میں آئی ہیں کہ معجزے کے طور پر ان کا وقوع دیگر انبیاء کرام سے نہیں ہوا، نہ ان کی مثل اور نہ اس جنس سے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن اولیاء اعظام سے ایسی کرامتوں کا وقوع ہوا ایسے حضرات کو ان انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہو جائے جن سے ان کرامتوں جیسے معجزات کا صدور نہیں ہوا، اور اولیاء کرام پر رسولوں کو جو افضلیت حاصل ہے اس میں ایسے معجزات کے صادر نہ ہونے کے باعث کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے متعدد وجوہ ہیں،
پہلی وجہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضول سے وہ کام صادر ہو گیا جس کے صدور کی افضل کو ضرورت پیش نہ آئی۔ دوسری وجہ، اس امت کے اولیاء کرام کی تمام کرامتیں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ اس صورت میں سب پر حقیقی افضلیت فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، اور امت محمدیہ کے ایسے اولیاء اللہ کو بالطبع ایک گونا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ، جس مناسبت کے باعث کسی ولی سے ایسی کرامت کا صدور ہوا، وہ مناسبت یا ضرورت اس نبی کے زمانے میں پیش آتی تو عین ممکن ہے کہ نبی سے معجزے کی صورت میں وہی کچھ ظاہر ہوتا، بلکہ اس سے عظیم تر۔ چوتھی وجہ، جملہ اولیاء کرام پر ہر نبی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے فضائل اور دلائل کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک فعل بطور کرامت ولی سے صادر ہوا اور اس کا صدور نبی سے نہیں ہوا تو نہ صحیح۔ فضیلت کا انحصار صرف کرامت ہی پر نہیں ہے، بینا یوں سمجھیے کہ بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو دیگر انبیاء مرسلین سے صادر ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا صدور نہیں ہوا، کیونکہ جس مناسبت کے لحاظ سے ان حضرات سے ایسے معجزات کا صدور ہوا وہ مناسبت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ پائی گئی۔ اگر وہ مناسبت پائی جاتی تو یقیناً آپ سے بھی ان معجزات کا صدور ہوتا، بلکہ ان سے بھی عظیم تر صورت میں وقوع ہوتا۔ جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بکثرت معجزات اسی عدم مناسبت کے باعث دوسرے انبیاء کرام سے صادر نہیں ہوئے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ بعض معجزات کا دیگر انبیاء کرام سے صادر ہونے اور ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا صدور نہ ہونے کے باعث آپ کی افضلیت پر کوئی حرف نہیں آتا اور نہ اس سے کوئی حرج واقع ہوتا ہے، کیونکہ دیگر انبیاء و مرسلین کے سارے معجزے بھی اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ مجموعہ بھی آپ کے لیے اکیلے معجزہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تنہا قرآن مجید میں ہی ہزارہا معجزات، آیات بینات، علوم نافع، انوار ساطعہ اور ہر اس معرفت کا حامل ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی یا دور پھینک دیتی ہے۔ علاوہ بری یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور مسلمان اس سے ہمیشہ نفع حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی تلاوت بھی عبادت ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے جاتی رہتی ہے، اور اس کے ذریعے رضائے الہی حاصل کرنے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ مذکورہ بحث کی کتابت کے 2 ماہ بعد میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الابریز کے 4 باب میں شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اپنے مندرجہ بالا بیان کی تائید میں پڑھا۔ ان کے شاگرد علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک روز میں آپ سے گفتگو میں مصروف تھا تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں، انسانوں اور شیاطین اور ہوا پر تسلط دیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ مرحمت ہوا کہ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں ایسا نرم کر دیا کہ آٹے کی طرح جدھر چاہتے پھر جاتا۔ نیز یہ ذکر بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال معجزہ ملا کہ وہ بہروں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح بعض دیگر انبیاء کرام کے معجزات کا تذکرہ کیا۔ شیخ موصوف نے میری گفتگو کا ماحصل اور مرکزی خیال یہی قرار دیا کہ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام سے افضل ہیں تو آپ سے ان معجزات کا صدور کیوں نہ ہوا، کیونکہ جو دوسرے بے شمار معجزات آپ سے ظاہر ہوئے وہ دوسری نوعیت کے ہیں۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک مرحمت فرمایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو مسخر کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اکرام ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اور اس سے بھی زیادہ امت محمدیہ کے اہل تصرف حضرات کو مرحمت فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جن، انسان، شیاطین، ہوا اور فرشتے بھی متی کر دیے، بلکہ جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اور انہیں بہروں، کوڑیوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی مرحمت فرمائی ہے، لیکن یہ غیبی امر ہے جو چھپا ہوا ہے اور مخلوق میں عام ظاہر نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو
کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح اپنے رب کو بھلا بیٹھیں۔ اہل تصرف کو یہ قدرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جملہ کرامتیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین سے میری عبارت ختم ہوئی۔ اب میں صاحب عنوان کا باقی کلام نقل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے 35ویں باب میں، جس پر وہ اس کتاب کو ختم کرتے ہیں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، عادات شریفہ اور سیرت طیبہ کا ذکر کیا ہے، جو ہند بن ابی، آگے نام مٹا ہوا ہے، تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات گرامی کے تحت اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس لیے طوالت کے خوف سے یہاں اسے نقل نہیں کیا جاتا۔ علاوہ بری تکرار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے آگے فرمایا ہے، شمائل رسول، اس دست قدرت کے شاہکار کا رنگ بالکل سفید نہ تھا اور نہ گندمی، بلکہ آپ پھول کی مانند کھلے ہوئے رنگ والے تھے، جسے ازبر کہتے ہیں، اور یہ ایسا سفید و سرخ ہوتا ہے جس میں زردی کی ملاوٹ نہ پائی جائے، جو علامت مرض ہے۔ اکثر حضرات نے آپ کی رنگت یہی بیان کی ہے، لیکن یہ جس میں اتھر کے ان حصوں کا رنگ ہے جو عموماً کھلے رہتے ہیں اور جنہیں سورج کی روشنی اور ہوائیں بلا واسطہ پہنچتی رہتی ہیں، ان کی رنگت واقعی سرخی مائل تھی، لیکن جو حصے عموماً لباس میں ڈھکے رہتے ہیں وہ سرخ و سفید تھے۔ جن حضرات نے بھی حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے آپ کا رنگ سفید، ازبر یا ازہر ہی بیان کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن حضرات نے آپ کا رنگ سفید ازہر بتایا، ان کی مراد ان حصوں کا رنگ ہے جو عموماً کپڑوں میں ڈھکے رہتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ درست ہی کہتے ہیں۔ لیکن جن حضرات نے سرخی مائل رنگ بتایا ہے، ان کی مراد وہی ظاہر حصے ہوں گے جن پر سورج کی کرنیں براہ راست پڑتی ہیں اور جنہیں کھلی ہوا لگتی رہتی ہے، اور اس لحاظ سے ان حضرات نے بھی درست فرمایا ہے، کیونکہ آپ کا اصل رنگ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ازہر ہی تھا، اور ظاہر حصوں کا سرخی مائل ہونا خارجی اثرات یعنی دھوپ اور ہواؤں کے باعث تھا۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین۔ آپ کے چہرہ انور کا پسینہ موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا، جس میں تیز خوشبودار مشک سے بھی زیادہ مہک تھی۔ بال لمبے اور خمدار، نہ بالکل سیدھے اور نہ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے۔ جب شانہ کیا ہوتا تو مانگ اس طرح نظر آتی جیسے ریتلی زمین میں راستہ واضح دکھائی دیتا ہے، یا جیسے سخت پتھریلی زمین میں ابری ہوئی جگہ صاف نظر آتی ہے اور ہوائیں اس سے اٹکیلیاں کرتی ہیں۔ شانہ فرماتے تو بال ایک دوسرے سے گتھ جاتے اور اس طرح گھیرا کر لیتے جیسے انگوٹھی کے گھیرے ہوتے ہیں، اور شروع میں آپ بالوں کو آگے کی جانب لٹکا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کی گزارش پر بالوں کو پیچھے کی جانب کرنا شروع کر دیا، جو بعض اوقات کندھوں تک پہنچ جاتے تھے اور کبھی کانوں کی لو تک۔ بعض اوقات آپ بالوں کے 4 حصے کر لیتے، 2 حصے دائیں گوش مبارک کو اور 2 حصے دوسرے گوش اقدس کو گھیرے میں لے لیتے، لیکن دونوں لال سماعت کے کان باہر نکلے ہوئے ہوتے اور دیکھنے والا یوں محسوس کرتا جیسے بادلوں کی سیاہی کے اندر سے چمکدار ستارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ہر 2 کنپٹی مبارک پر چند بال سفید تھے۔ اسی طرح ریش مبارک میں ٹھوڑی کے گرد چند موئے مبارک سفید تھے، جن کی سفیدی چاندی کے تاروں کی مانند تھی، جن کا سیاہ بالوں کے درمیان میں چمکنا ایک نرالا اور دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ جب آپ زرد خوشبو استعمال کرتے، اور عموماً آپ یہی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے سفید بالوں پر سنہری دھاریوں کا گمان گزرتا تھا۔ آپ کا چہرہ انور تمام لوگوں سے خوبصورت اور رنگ سب سے چمکدار تھا۔ کوئی واصف رخ مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دیے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ بعض تو 14ویں رات کے چاند سے بھی خوشنما اور بارونق قرار دیتے تھے، اور ایسا کیوں نہ کہتے، جبکہ وہ چہرہ انور چاند کی طرح ہی چمکتا تھا۔ آپ کی رضا و رغبت کو چہرے ہی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ جب آپ خوش و خرم ہوتے تو چہرہ پر نور آئینے کی طرح چمکتا، اور جب ناراض ہوتے تو رخ مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ رضامندی کی حالت کا نقشہ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کھینچا ہے: امین مصطفیٰ للخیر یدعو
कज़ौ इल-बद्र ज़ायलाहु ज़िलाम। लोग जब इस शेर को सुनते तो यही कहते कि फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई ऐसे ही थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अक्सर औक़ात ज़ुहैर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये शेर विर्द ज़ुबान रखते। लो कुन्ता मिन शैइन सिवा बशरिन कुन्तल मुनव्वरु लैलतल बद्र। जो शख्स भी इसे सुनता तो कहता कि वाकई सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे। जब आपने मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाई तो आपकी फुप्पी आतका बिन्त अब्दुल मतलब ने गिरिया उजारी करते हुए कहा, तर्जुमा, वो अमीन सारी मखलूक से चुने हुए और भलाई की जानिब बुलाने वाले हैं जो 14वीं रात के चाँद की तरह अंधेरों को ज़ाइल करने वाले थे। अगर आप बशर के सिवा कोई और चीज़ होते तो 14वीं रात के चाँद की तरह मुनव्वर होते। ये ऊपर वाले शेरों का तर्जुमा था। आपकी फुप्पी ने बदर के साथ नबी आखिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशबीह दी और उसी तरह आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने लोगों के दिलों में अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखी हुई है, हालांकि वो अपनी कौम के दीन पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक रोशन थी और रात के अंधेरे में जब वो बादलों के अंदर से दिखाई देती तो ऐसा महसूस होता जैसे सूरज है जिससे किरणें फूट रही हैं। रुखसार मुबारक साफ़ थे जिन पर गोश्त कम या ज़्यादा न था। चेहरा मुबारक न लंबा था और न बिल्कुल गोल। रीश मुबारक भारी थी। ठोड़ी के बाल उभरे हुए थे, गोया उसके इर्द गिर्द दोनों जानब मोतियों की सफ़ेदी थी। गर्दन मुबारक की सब लोगों से खूबसूरत थी, जो बिल्कुल मुनासिब थी। उसे ना लंबी कहा जा सकता है ना कोताह। गर्दन का ज़ाहरी हिस्सा यूँ महसूस होता कि चांदी है जिसमें सोने की मिलावट हो। उसमें चांदी सोने जैसी दमक थी, क्योंकि चांदी की सफ़ेदी और सोने की सुर्खी अपनी निरंगियाँ दिखाती थी, जबकि गर्दन मुबारक का मलबूस हिस्सा चांद के मानिंद था। सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना बेकीना, जो उलूम व मारिफ़ इलाहिया का गुंजीना था, वो कुशादा था। गले के नीचे से नाफ तक बालों की धारी थी, जो नाफ को गले से मिलाती थी। इनके अलावा आपके सीना अक़दस या शकम मुबारक पर और किसी जगह बाल नहीं थे। आपकी हथेलियाँ कुशादा और अंगुश्त-हाय मुबारक लंबी थी, गोया वो चांदी की डलियाँ हैं। हथेलियाँ रेशम से ज़्यादा नरम और मुलायम थीं, जिनकी महक को देखकर यही गुमान गुजरता था कि शायद किसी अत्तार की हथेलियाँ हैं। अगर आप खुशबू लगाते या ना लगाते, हर हालत में ये इसी तरह इतर बेज़ी और इतर रेज़ी का काम करती रहती थी। अगर कोई शख्स मुसाफे करता तो उसके हाथ भी खुशबूदार हो जाते। अगर आप किसी बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरते तो वो बच्चा खुशबू के बायस दूसरे बच्चों से पहचाना जाता। आज़ार से नीचे आपकी रानें और पिंडलियाँ मुबारक भी खूबसूरत और मोतदल थी। आप आगे की जानिब ज़रा सा झुक कर चला करते थे, जैसे ऊंची जगह से नशेबी जगह की जानिब उतरने की हालत हुआ करती है। आराम से चलते और इसमें मुतकब्बराना अंदाज का शायबा तक नहीं होता था। चलते वक़्त छोटे छोटे कदम उठाते और आराम से उठाते। जब किसी नेक काम के लिए जाना होता तो जल्दी फरमाते और सब लोगों से आगे चलते, और जिन मौक़े पर ऐसी कोई जल्दी ना होती तो लोगों के पीछे चलते। आप फरमाया करते थे कि बाकी लोगों से मुझे अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुनासबत है, और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुल्क और पैदाइश में मेरे मुशाबे थे। ये उस हिस्से की नकल है जिसका मैंने हाफिज़ अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ दलाइल अन-नबवा से इंतखाब किया था। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। इमाम कबीर व सदर मशाहीर काजी अबुल हसन मावरदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमुदात ग्रामी। अखलाक व फ़ज़ाइल। काजी अबुल हसन मावरदी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ी 450 हिजरी ने अपनी तसनीफ़ लतीफ़ अलाम अन-नबवा के 20वें बाब को सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाकी शर्फ़ और फ़ज़ाइल कमालिया के बयान की खातिर वज़ा फरमाया है, क्योंकि अखलाक के लिहाज से आप सबसे शर्फ़ वाले हैं और आपके अफ़ाल सबसे हसीन व जमील हैं। बालिहाज आला मरातिब और अफजल आमाल के इस कायनात के गोहरे यकदाना आप हैं, क्योंकि असूल व कवानीन हमेशा
اپنی مناسبت کی جانب رجوع ہوتے اور مخالف سمت سے نفرت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں نبوت سے اوپر اور کوئی منصب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان نبوت ہی سفارتی تعلقات کا ذریعہ ہے۔ ترجمہ: مخلوق کی بھلائی اور خالق کی اطاعت کے لیے نبی کو مبعوث فرمایا جاتا ہے، پس جو ساری مخلوق سے افضل ہو وہی اس کے لیے مختص کیا جاتا تھا۔ نبی اپنے معاصرین سے اعلیٰ اور کامل اوصاف کے لائق ہوگا اور اس کا ثبوت پیش کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو فضیلت میں کسی طرح بھی آپ کا ہم پلہ ہو، اور نہ کوئی ایسا شخص ہی تھا جو اخلاقی و تخلیقی صفات میں یا اقوال و افعال کے کمالات میں آپ سے نزدیک ہو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں آپ کی یوں توصیف فرمائی ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے فضائل تو نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سنا نہیں گیا کہ کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے انہیں نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہو، اور نہ اپنی رسالت کی مقبولیت میں ان پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ ان میں کبھی غیر نبی بھی شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نبی خرق عادت امر یعنی معجزہ ظاہر کرے پھر ان سے ممتاز شخصیت ثابت ہوتا ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ ہی دلیل نبوت ہے، نہ کہ دیگر فضائل و اوصاف۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فضیلت نبوت کی متاع اور نشانیوں سے ہے، اگرچہ اس کے معجزات میں شمار نہیں۔ حالانکہ فضیلت میں کمال درجے کو پہنچنا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، اور مرتبہ کمال تک پہنچنا بھی معجزے کی مانند ہے۔ دوسرے انداز سے دیکھیے تو جھوٹ سے بچنا کمال فضیلت ہے، اور جو شخص دعویٰ نبوت ہی میں جھوٹا ہو وہاں فضیلت کیسی اور کمال کہاں؟ لہذا کمال فضل صدق کا موجب ہوا، اور صدق کلام کی مقبولیت کا باعث اور موجب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء و مرسلین کے لیے فضیلت میں کمال رکھنا ان کی نبوت و رسالت کی دلیل بن سکتا ہے۔ جب یہ امر واضح ہو چکا تو جان لینا چاہیے کہ کمالات بشریہ کے معتبر ہونے کی 4 وجوہات ہیں، یعنی کمال پیدائش، کمال اخلاق، کلام کے فضائل، اعمال کے فضائل۔ پہلی وجہ، اعتدال صورت کے بعد آپ کے اخلاق عالیہ کا کمال درجہ 4 اوصاف کے لحاظ سے ہے۔ اول، وقار و طمانینت، جو ہیبت و تعظیم کا سبب بنتی اور تقدیر و تسلیم کی جانب بلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہیبت تھی، یہاں تک کہ کسریٰ کے قاصد جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حالانکہ ایران کے بادشاہوں کی سطوت و دبدبہ اور ظلم و تشدد کے باوجود ان سے اتنے خائف نہ تھے، لیکن آپ کی ہیبت ان کے دلوں اور دماغوں پر مسلط ہو جاتی اور ان کی نگاہوں میں آپ کی عظمت سما جاتی تھی۔ حالانکہ آپ نے کبھی شاہانہ عظمت دکھانے کا تکلف نہیں فرمایا تھا، اور نہ کبھی اس انداز سے فخر کیا جس سے سطوت و دبدبے کی نمائش مترشح ہوتی، کیونکہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تواضع کی صفت سے متصف اور اس وصف میں شہرا آفاق تھے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔